من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی ذرا نام بتا دیجئے مجھے. جی منصور صاحب ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، کیپٹن آصف صاحب ہیں، ماہد بھائی ہیں، سہیب نوید ہیں، محسن اعجاز ہیں، شکیل احمد ہیں. جی ٹھیک ہے، باقی خواتین ہیں جی. باقی خواتین. اچھا حذیفہ بھائی آپ نے نام نہیں لکھا ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا. اپنا نام لکھ لیجئے، وہ ڈاٹ نظر آ رہا ہے آپ کے نام کی جگہ پہ. حذیفہ طاہر صاحب بھی ہیں. حذیفہ طاہر بھی ہیں. چلیں جی، بہرحال تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا. آپ میں لے چلیں ہمارے سبق پر. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہاں سے پڑھنا تھا، یہ تو پڑھ لیا تھا. اور جی ہاں جی، یہاں سے وَإِذْ يَرْفَعُ سے کر لیتے ہیں. جی جی سر. اچھا جی، ایک آیت جو ہمارا سبق ہے اس سے ایک آیت پہلے ہم ریویژن کر رہے ہیں سورہ بقرہ 127، اس لیے کہ سارے ساتھیوں کی ریویژن ہو جائے. تو منصور بھائی آپ نے ہمارے ساتھ پڑھا تھا یہ؟ میرا خیال ہے غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھا. تو نعیم بھائی سے بھی شروع کریں پھر. نعیم بھائی آپ بتائیے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو. جی من البیت، اس گھر کی، اس گھر کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی. اور اسماعیل علیہ السلام بھی پورا بنے کا جملہ. اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے. کیپٹن صاحب. جی سر. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے. اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما. مہد بھائی انکا انت السمیع العلیم. بے شک تو ہی بہت زیادہ سننے والا اور انتہائی جاننے والا ہے. بے شک تو ہی بہت زیادہ سننے والا اور انتہائی جاننے والا ہے. دونوں نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، السمیع اور العلیم. سہیب جی. ربنا وجعلنا مسلمین لک. جی سہیب محسن آپ کریں گے. ربنا. جی سر. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا دے. اور ہم دونوں کو، مسلمین ہے نا تو یہاں جی آئے گا سر. مین، ہم دونوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا دے. ماشاءاللہ. جی شکیل بھائی. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولادوں میں سے، اور ہماری اولاد میں سے. اور جی ہماری حذیفہ. اولاد میں امتم مسلمۃ لک، ایک امت بنا جو تیرے لیے فرما بردار ہو. ایک امت بنا جو تیرے لیے فرما بردار ہو. یہاں درمیان میں بتاؤں گا کہ امتن کے دو معنی ہیں. جی تو امت جماعت بھی ہوتی ہے، اور امتن قرآن مجید کے اندر پیریڈ آف ٹائم آگے آئے گا. امتن کا مطلب جی سر. امت
یہ بھی ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور فرما بردار مسلم تعلق تیرے لیے فرما بردار، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ اور امتن کے دوسرے معنی مدت، جس کو ہم کہتے ہیں پیریڈ آف ٹائم۔ اچھا جی، یہ دعا مانگی اور آگے چلتی ہے پھر دعا نعیم بھائی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا ہماری عبادت کے طریقے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ جی کیپٹن صاحب، جی سر، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اور ہماری توبہ قبول فرما۔ مہد بھائی، انکا، بے شک تو بے شک تو، انت التواب الرحیم، تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اچھا جی، تواب کا آسان ترجمہ کیا، ویسے تابہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، جو اس کے لفظی معنی بنتے ہیں۔ پاؤ کے اوپر جزم ہے، یہ ممکن ہے پرانے ساتھیوں کے لیے بھی نئی بات ہو، اس لیے کہ ہم آسانی سے مشکل کی طرف چلے ہیں، تو تواب کا ترجمہ ہم یہی رکھیں گے، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اچھا جی، اب آخری دعا ہے ان دعاؤں میں حضرت کن کی دعا ہے جی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی، بالکل، ہاں جی، اور اسماعیل علیہ السلام مانگ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ اب ایک دعا مانگی، اور یہ دعا جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو دعا جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے حدیث سن لیتے ہیں، کیوں جی؟ جی ہاں جی، جو روایت یہ ہے کہ خالد بن سعدان، خالد میرے پاس ہے، اب سعدان ہے یا سعدان ہی ہے جی، ان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں بتائیے۔ کیا بتائیے جی؟ اپنے اپنے بارے میں۔ اپنے بارے میں بتائیں، اور یہ لمبی حدیث ہے جی، طبری کے اندر 2070 ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ اس کے اندر اس کا نمبر ہے 3174، اور یہ بہت سے صحابیوں سے مروی ہے، بہت ساری، لمبی حدیث ہے، لیکن اس کا میں پہلا حصہ جو ہے یہ میں عربی کے اندر پڑھتا ہوں، اور باقی جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو تیار ہیں؟ جی جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا دعوت ابی ابراہیم، تو دعوت کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، پکار، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعا ہوں، وبشرا، جی، وبشرا ابن مریم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی بشارتوں، جو سورہ صف کے اندر باقاعدہ آیت بھی آتی ہے اس کے بارے میں جی، علیہم السلام۔ آگے پھر تیسری چیز آتی ہے کہ وَرَعَيْتُ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ لِي بِي، کہ جب میری والدہ کو میرا حمل ٹھہرا، نے دیکھا، کیا؟ انہو خرج منہا نوراً، کہ ان کے جسم میں سے ایک نور نکلا، اضاءت لہو قصور الشام، جس سے ملک شام اس کے محلات جو تھے وہ روشن ہو گئے۔
यहाँ आगे फिर बताते हैं, जो मैं उर्दू में बताऊंगा, कि मैं बनी साद बिन बकर, उस कबीले के अंदर बकरियां चराया करता था। वहाँ एक मौजज़ा हुआ कि फरिश्ते आए और उन्होंने आके मेरा सीना खोला और उसमें से एक ब्लैक काली चीज़ वो अलग कर दी, और सोने का तश था, उसके अंदर मेरे दिल को रखा, उसको धोया और धो के तो उसको बंद कर दिया। मैं मफहूम बता रहा हूँ जी और आगे जो चीज़ है उन्होंने कहा कि भाई इसको तोलो एक तराजू के अंदर। तो मेरी उम्मत के, इसकी उम्मत के 10 बंदे जो थे वो एक पाले में रख दिए गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पलड़े में रख दिया गया। तो रसूल पाक का पलड़ा जो था वो झुक गया। फिर आगे आता है कि भाई इसके अंदर 100 बंदे रखो, फिर झुक गया। फिर कहा 1000 बंदे रखो, फिर झुक गया। तो फिर फरिश्तों ने कहा कि भाई आप इसको छोड़ दें, अगर इसकी पूरी उम्मत भी, सुनिएगा, अगर जी इसकी पूरी उम्मत भी एक पलड़े में हो और ये रसूल दूसरे पलड़े में हो तो फिर भी उस पलड़े ने झुक ही जाना है। क्यों जी? जी ये हदीस मुबारका मैं ये दोबारा सर बताऊं कि सिलसिला, कौन सी हदीस मुबारक है, जरा नंबर भी मुझे बता दीजिएगा प्लीज। मैं जी तिबरी का 2070, तो सिलसिला अहादीस सहीहा, ये अगर लिखेंगे तो लंबी हदीस आएगी, उसका नंबर है 3174। आपने लिखना है सिलसिला अहादीस सहीहा, तो वहाँ ये हदीस मुबारक आएगी। तो हमें है पहली दो जो है कि आना दावतु अबी और इब्राहीम, ये मैं आखिर से हजरत फिर बताइएगा, इब्राहीम। नेट चला गया था कि जब दूसरा पलड़ा में दोबारा रखा तो फिर क्या हुआ? नेट ये चला आप गया। दोबारा सुनिएगा तो फिर मैं गुजारिश करूंगा कि वो अच्छा ये है कि आप सुन लीजिएगा, वक्त गुजरा होगा। तो यहाँ जी आना दावतु अबी इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ये पहला हिस्सा है। जी अब वो दुआ हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है जी। जी तसलसल पता चल गया ना कि इस आयत के जी साथ जो 129 है, अब ये दुआ इस सूरतुल बकरा के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आखिरी दुआ है, इंतहाई कीमती है और अल्लाह का हर एक लफ्ज़ कीमती है। लेकिन ये दुआ चूँकि डायरेक्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक है तो लिहाजा अहम, रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे रब, मात भाई माइंड नहीं करना जी, ए हमारे रब। आगे जी लफ्ज नया है इस तनाजुर के अंदर, वब अस। अब वब अस हम जुबान का लफ्ज है मबऊस, सुना है मेरे तकरीबन सर? सब ने सुना होगा। सुना है? वो जो सुना है सर? मबऊस का मतलब होता है कोई चीज उठा देना कि वो इतनी जाहिर हो जाए कि दूसरों से ऊपर आए। दूसरे मानी भेजा। अब यहाँ लफ्ज है, एक इल्तिजा है, दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ए हमारे रब, वब अस फीहिम, तू भेज, फीहिम का मतलब है उनमें। अब हिम की ज़मीर की तरफ जा रही है, वो जो उम्मत के लोग हैं। कौन है? उम्मत के लोग। हमने कहा था कि उम्मतन आएगा या कौम आएगा तो हम उसका तर्जमा करेंगे उम्मत के लोग, कौम के लोग, इसलिए कि आगे जो ज़मीर आएगी वो जमा की आएगी। तो ऐ हमारे रब तू भेज उनमें रसूलन, एक रसूल, मिनहुम, क्या तर्जमा होगा मिनहुम?
ان میں سے، ان میں سے، ان میں ہوگا فیہم، وہ اوپر ہے فیہم، اب ہے منہم، ان میں سے، یہ مکہ کے ہاشمی خاندان جن میں سے تھے، وہاں تو بہت سارے افراد تھے اور باقی اور بھی قبائل تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو امت کے لوگ ہیں ان میں سے ایک رسول بھیج۔ اب اس رسول کا کام کیا ہے، کیا ہو؟ یتلو علیہم، یتلو تلاوت سے نکلا ہے، جو ان پر، علیہم جو ان پر تلاوت کرے، جو انہیں پڑھ کر سنائے، ٹھیک ہے جی؟ جی جیسے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیزیں سنا رہا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یتلو کے معنی بتا رہا ہوں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بڑا ہے، کہیں کسی بندے کے ذہن میں سنتے ہوئے میں کے ساتھ یہ لفظ نہ آ جائے تو میں اس سے استغفار کرتا ہوں۔ تو یہاں یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر تلاوت کر رہا ہو، دوسروں کو قرآن مجید سکھا رہا ہو اور ان کے معنی بھی ساتھ ساتھ ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتلو، ٹھیک ہے جی؟ جی اب یتلو تلاوت کرے ترجمہ کرنا ہے یا پڑھ کر سنائے کرنا ہے؟ تلاوت کرے، تلاوت کرے زیادہ ٹھیک ہے کہ یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان کے لیے، ان پر، ان پر، کیا تلاوت کرے؟ آیاتی کا، آیت کی جمع ہے آیات، تو آیاتی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیری آیات، تیری آیات۔ اب یہ ہے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا مناجات اللہ سے کر رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ابو الانبیاء ہیں، اور وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا، اور چونکہ ساتھ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، ساتھ کون ہے؟ اسماعیل علیہ اسماعیل علیہ السلام، ہاں، تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے، یا کچھ اور ہوں گے، دو کا نام تو آیا ہے، کیوں جی قرآن مجید کے اندر؟ یہ میری جی بات نوٹ کیجئے گا، میں نے ساتھ اور کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، ہمیں صرف دو کا پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل بڑے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ چھوٹے تھے، اور اس وقت جب دعا کر رہے ہیں تو ساتھ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بالکل۔ اب امت کے لیے وہ امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، پیچھے کہا، تو اب اس امت کے ہے ربنا، ترجمہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، وبعث فیہم تو بھیج دے مبعوث تو فرما بھیج ان میں، تو بھیج ان میں ان میں، جی ان امت کے لوگوں میں، رسولم منہم ایک رسول ان ایک میں سے، رسول جو ان میں سے ہو، جی۔ اب ایک ہی رسول آئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے یا نسل سے، اور وہ کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب ہوں قربان ان کی جان پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، پورے پیار کے ساتھ یہ دعا کرے، جی ٹھیک ہے جی۔ تو آمین، اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، دعا کر رہے ہیں یہاں، تو اس سے اب پڑھیے گا کہ آنا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو ہم جی پڑھ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ان میں ایک رسول ان میں سے بھیج، یتلو علیہم جو جو ان پر تلاوت کرے، جو ان پر تلاوت کرے، آیاتی کا تیری آیات، تیری آیات، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کون سی ہیں جی آیات؟ یہ قرآن مجید کی بھی ہو سکتے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ آیا کے دو معنی تو بڑے بڑے ہیں، ایک آیا کا مطلب نشانیاں بھی ہوتا ہے،
آیہ کا مطلب معجزات بھی ہوتا ہے، آیہ کا مطلب قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جی۔ تو تلاوت جو کرے گا وہ ممکن ہے جتنے بھی کائنات کے اندر معجزات ہیں ان کے بارے میں بتائے، یہ بھی ہے سارا، اس کو کمپریہنسو لے لیتے ہیں۔ اور جو قرآن مجید کی آیات ہے وہ تلاوت ہوتی ہیں، جو آپ کا پورے کا پورا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا کسی کو، تو وہ آیات تلاوت کرے۔ آگے جی، یہ تو ہوگا جی تلاوت۔ آگے یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے کسی کو سمجھ آتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیوں جی؟ جی یا کم آتی ہے۔ اب جو معلم ہے، معلم جی، جو استاد ہے، وہ کیا کرے؟ وہ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ سننے والے ہیں یا گرد ہے، اب میں معلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہوں، تو وہ شاگرد ہے، ان کے ذہن کے اندر ایک ایک چیز بیٹھ جائے۔ اب اس کے لیے لفظ آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلی چیز، وَالْحِكْمَةَ، دوسری چیز، یہ یعلم کے ساتھ ہے۔ تو وَيُعَلِّمُهُمْ کا مطلب ہے اور وہ رسول ان کو سکھائے کیا؟ الکتابہ، کتاب، یا یہ کتاب جی، کتاب سے مراد کیا ہوا؟ قرآن مجید، الکتاب ہے الف لام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، جی الف لام کے ساتھ ہے کتاب، اور وہ انہیں کتاب سکھائے، اور آگے کیا ہے جی؟ والحکمت، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں۔ اب یہ کیا چیز ہوئی جی حکمت کی باتیں؟ جی جی شریعت، احکامات۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر نبی کا دین ایک رہا ہے، شریعت جو ہے وہ مختلف رہی ہے جی۔ شریعت آپ نے وقت کے مطابق تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شریعت آئی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ حکمہ کا مطلب وہ جو دانائی کی باتیں ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی؟ جی جی سر۔ اب جی آگے کیا تھا کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانا تھا، کتاب سکھانی تھی، سکھانی، یہ لفظ میں بار بار سٹریس دے کے کہہ رہا ہوں جی، اپنا صرف تلاوت نہیں کر دینی تھی، سکھانی تھی کتاب کہ یہ قرآن مجید کے آیات ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، والحکمت، اور دانائی کی باتیں بھی۔ اور آگے یہ تھا کہ اس وقت بھی اور اب بھی جو آدمی پڑھتا ہے اس کے دل کے اوپر یا اس کے سوچ کے اندر، اس کے اپنا دماغ میں کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کتاب سے الگ ہوتی ہیں، ممکن ہے نفس کی خواہشات ہو، ممکن ہے روایات ہوں، ممکن ہے کوئی اور چیزیں ہوں۔ اس وقت کے جتنے بھی اپنا مومنین کے علاوہ باقی بھی لوگ تھے وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، کیا خیال ہے؟ ہاں جی سر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو 6 سال لگے ہیں اسلام لانے میں۔ کتنے سال لگے ہیں؟ 6 سال۔ ہاں جی۔ اب کیا تھا، وہ جو اسلام لانا ہے اور اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ تو ممکن ہے اپنی خواہشات ہوں، روایات ہوں، یا بتوں کے بارے میں کچھ چیزیں ہوں۔ اب ان کا تزکیہ کرنا، جیسے زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں نا جی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ مال کے پاک کرنے کا ایک ذریعہ۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ۔ ہاں، یہاں ہے انسان ہے، اس کو کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، اور وہ ان کا، اب اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، اور وہ انہیں پاک کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرے۔ اب یہ ایک ہے طہارت پاک کرنا، ایک ہے تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ پرانے خیالات جتنے بھی ہیں
جو اللہ کی توحید کے علاوہ شرک کے ہوں، کفر کے ہوں، ان کو نکال کے اور کتاب کے الکتاب اور والحکمہ اس کے الفاظ ان کو بتا دینا کہ بھی یہ چیز ہے، یہ ہوتی ہے تزکیہ. کیوں جی پاورفل ورڈ ہے نا جی سر. جی ویری پاورفل. تو وَيُزَكِّيهِمْ، تو اب میرے ساتھ آگے پڑھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو انہیں کتاب والحکمت، جو ان کو یہ کتاب کی تعلیم دے اور دانائی نہیں کی شریعت میں باتیں. نے نہیں کہا، میں نے کہا حکمت کی باتیں، میں نے حکمت کی باتیں، جو انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں کیا کرے آگے فعل سکھائے. بالکل. اب آگے ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے کرنا ہے یا انہیں پاک کرے کرنا ہے؟ پاک کرے. ویسے میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ پاک کرنے کے اندر ممکن ہے کہ بھئی اوپر پانی ڈال کے اس کو پاک کریں، یہ ہمارے ذہن میں پاکی کا تصور ہے. جی وضو بھی پاک کر دیتا ہے انسان کو. یہاں کیا ہے، یہاں تزکیہ طہارت اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے. جی اور جو ان کا تزکیہ کرے میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. جی سر. اور جو ان کا تزکیہ کرے تزکیہ یہ ہے کرے. جی سوچ سمجھ اس کا تزکیہ، اس لیے کہ اس کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے. آگے جناب، یہ تو کہا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، اور یہ آیت جو ہے یہ 3 دفعہ یہ جو ہے نا یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اس سے ملتے جلتے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے 3 دفعہ آئیں گے. کیوں جی؟ جی یہ دعا ہے، اور آگے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ الفاظ کہے گا. آگے جناب پڑھتے ہیں اوپر والا ہی جو انکا انت التواب الرحیم، وہ جو سٹرکچر اوپر والا ہے کہ بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، وہی نیچے آ رہا ہے. انکا ترجمہ کریں. بے شک بے شک تو انت تو ہی. اب نیا لفظ ہے، پہلی بار آ رہا ہے. العزیز کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اتنا غالب ہو کہ ساری چیزیں اس کے تسلط میں ہوں. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے انتہائی غالب. کیا ترجمہ کریں گے؟ انتہائی غالب. ہاں کہ تو تیرا غلبہ پوری کائنات پر ہے. الحکیم، اور انتہائی حکمت والا ہے. انتہائی حکمت والا ہے. حکمت والا ہے. جی بالکل. تو ترجمہ بنا بے شک تو ہی بہت زیادہ غالب اور انتہائی حکمت والا. پہلے کے اندر بہت زیادہ لگا لیتے ہیں غالب، اور آگے حکیم کے ساتھ کیا لگا لیتے ہیں جی؟ بہت زیادہ انتہائی حکمت والا. جہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ اب 10 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، ذرا اس کو ذرا پڑھ لیجئے، اس لیے کہ آخر دعا ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں ایک بات آپ کے ساتھ. ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اور تو بھیج ان میں، تو بھیج ان میں رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے ہو. انہیں کرنا، ان میں سے ایک رسول بھیج. ٹھیک ہے. یتلو علیہم ان پر تلاوت کرے آیاتی کا، تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پہلے کریں وَيُعَلِّمُهُم، اور ان کو سکھائے، اور جو ان کو سکھائے، اور وہ انہیں سکھائے، ہم ہے نا، اور وہ انہیں سکھائے الکتاب، کتاب، اور دانائی والحکمت، کی حکمت. اور حکمت کی باتیں.
اور جناب وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے. اور ایک آواز آئی ہے بیٹا، ہم اور ہے وہ نا، تزکیہ کرے، ان کا ہم بھی ہے، اور وہ ان کا تزکیہ ان تزکیہ کا کرے، اور وہ ان کا تزکیہ 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 کرے، کرے. اور وہ ان کا تزکیہ کرے. انکا، بے بے شک شک تو تو بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی تو ہی بہت 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 زیادہ غالب زیادہ اور دانائی والا انتہائی اور والا انتہائی ہے. غالب ہے. دی نہیں دانائی والا ہم نے نہیں کہا، حکمت والا، بہت زیادہ غالب اور انتہائی حکمت والا. حکمت والا ہے. اب یہاں تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. علیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ علم جاننے والا، والا، ٹھیک ہے جی. رحیم کا مطلب کیا ہوگا؟ رحم کرنے بہت والا. زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. حکیم کا مطلب کیا ہوگا؟ انتہائی بہت زیادہ حکمت حکمت والا، والا. انتہائی بہت زیادہ حکمت والا. حکمت والا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب جناب آگے چلتے ہیں. لفظ آ رہا ہے ہماری زبان کا، لفظ ہے رغبت. ایک کیا ہوتا ہے، کیا لفظ ہے ہماری زبان کا؟ رغبت، رغبت، رغبت. رغبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواہش. میلان، نہیں جی جھکاؤ. رغبت کرنا ہاں. کسی چیز کی طرف، ہمارا میلان ہونا. وَمَن يَرْغَبُ، اب یہ لفظ ہے جی یرغب. یرغب فی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ کسی کی طرف میلان ہو جانا، کسی کی طرف رغبت کرنا. جی. اب یرغب کے بعد ان آ جائے تو اس کے معنی بالکل الٹ ہیں. بے رغبتی کرنا. یرغب ان کا مطلب کیا ہے؟ بے بے رغبتی کرنا. رغبتی کرنا. اپنے کیسر بھائی ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا اس کا؟ منہ موڑنا. منہ موڑنا. جی ٹھیک ہے. یرغبو ومن، اب اس کا من جو شروع کے اندر ہے یہاں ہوگا کون، مطلب اس کا جواب ہے کہ نفی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ذرا پہلے دیکھیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو بے رغبتی کرے، منہ موڑے، ام ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے. ملہ کا پہلے پڑھا ہے دین، پڑھا تھا کہ ایک نظریہ جس کے اوپر سارے کے سارے لوگ متفق ہو جائیں تو وہ لوگ بھی ملت ہوں گے، اور وہ جو نظریہ ہے اس کو بھی ملہ کہیں گے. تو ہم نے پہلے پڑھا تھا دین. تو ملت ابراہیم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ دین. ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ دین. السلام کی دین. ابراہیم علیہ السلام کے دین سے. کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑے؟ آگے ہے الا، مگر. مگر اب ہے من، جس نے صفحہ. صفحہ، اب آپ نے پڑھا ہوا ہے صفحہ، پہلے پڑھا ہوا ہے جی، پڑھا ہے نا جی سر. صفحہ. کیا پڑھا تھا؟ صفحہ کا ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ بے وقوف. بیوقوف لوگ. پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے. صفحہ پڑھا تھا نا. جی. جی سر. اسی سے صفحہ تو بندہ ہو گیا کہ بیوقوف، اب اس سے فعل بن رہا ہے. من صفحہ، جس نے بیوقوف بنا لیا. الا من صفحہ کا مطلب کیا ہوگا؟ جس نے بیوقوف بنا لیا. بیوقوف بنا لیا نفسہ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. جس نے، اب ترجمہ میں کرتا ہوں ذرا دیکھیے گا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے. دوسرا لفظ بے رغبتی کرے. الا، سوائے، ہم نے پڑھا تھا مگر. من صفیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا.
جان بوجھ کے آپ نے کہا کہ بھئی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نہیں ماننا. یہاں کیوں کہہ رہے ہیں دین؟ یہ دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے بات پچھلے بھی کہا تھا کہ اسوہ حسنہ قرآن مجید میں 2 نبیوں کو ہی کہا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے جی؟ جی جی اور دین ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے، اور وہ ہے دین اسلام. جی الدین آئے گا آگے، میں اس کے بارے میں حدیث بھی کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، وقت کم ہے. تو اب میرے ساتھ پڑھیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. ترجمہ کریں، کون ہے؟ کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ کون ہے؟ اچھا جی، آپ بے رغبتی کرنا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ وہ دین کیا ہے؟ توحید. بدرجہ اتم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ممکن ہے اتنا واقعات نہ ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پوری سٹوری، پورے حالات زندگی آپ نے پڑھے ہیں، تو اس کے اندر توحید توحید، اللہ اللہ وہی نظر آتا ہے. کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین سے بے رغبتی کرے؟ اللہ، مگر من صافیہ. جلدی، جس نے بیوقوف بنا لیا. نہیں، یہاں جس نے بیوقوف بنا لیا. من صافیہ کا مطلب کیا ہے؟ جس نے بیوقوف بنا لیا. کس کو؟ نفسہ، اپنے نفس کو. اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو. آپ نے اس میں سے نفس کا انتخاب کیا تو اپنے آپ بھی ہے ترجمہ اس کا، اپنا دل بھی ہے اور اپنے نفس کو بھی ہے. یہاں تک ہم نے کیا. چلو جی ذرا ریویژن کر لیتے ہیں، آخر میں نیچے کریں جی. ہاں جی، آیت نمبر ہے جی 129 سورۃ البقرہ. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، تو ان میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتکا، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. انکا، بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی بہت زیادہ غالب اور انتہائی حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ اللہ، مگر من صفیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو، آگے کریں، بیوقوف بنایا. بیوقوف بنا لیا، کر لیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا. ورنہ جانتے ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ کے، مکہ کے لوگ، کہ حضرت اسماعیل یہاں تھے، خانہ کعبہ یہاں ہے، کیوں جی؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ وہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لیکن جو نسبت ہے ابراہیم کے ساتھ، وہ کام نہیں دے گی. کام کیا دے گا؟ عمل، کہ جو انہوں نے عمل کیا اس پر عمل کیا جائے. تو ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. جزاکم اللہ.